ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت، جو آیت میں نے ابھی پڑھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، علیکم بالشفاءین، دو شفا کو اپنے اوپر لازم پکڑو، تلاوت کلام اللہ و شربۃ العسل، اللہ کے کلام کی تلاوت اور شہد کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے گلے میں درد کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کو من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا بیان کیا، اللہ نے اس کو دوا نہیں بیان کیا۔ ہاں، شفا، اور شفا کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا، روحانی بیماریوں کی بھی شفا، ہر بیماری کی شفا۔ ایسا نہیں، ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دماغ خراب ہے تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، اور اگر تم روحانی مریض ہے تو کسی عامل کے پاس جاؤ یا کسی معالج کے پاس جاؤ، یا اگر تم جسمانی مریض ہے تو تم ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاؤ۔ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ هَذَا التَّقْسِيمُ، کہ وہ یہ تقسیم کہاں سے لائے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بیان کیا، یہ شفاء الابدان، کہ یہ جسم کی شفا ہے اور تمام روحانی بیماریوں سے شفا ہے، ہر چیز سے شفا ہے۔ تو اب یہ ہے بھائی، قرآن پاک کے اندر شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پاک کا مفہوم ہے، کون سی حدیث تھی یاد؟ ایک حدیث اور ایک حدیث تھی یاد، ذہن میں نہیں آتی، یاد ہے کوئی؟ ایک اور حدیث، بہرحال چلو ایک حدیث ذہن میں تھی لیکن ابھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو اس دور کے اندر کچھ خاموش فتنے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے جادو ہے، نظر ہے، حسد ہے، جن ہے، خبیث شیاطین، حمزات، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ میں چلتی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، کہ نظر بد حق ہے، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، العین حق یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر کے اوپر سبقت کرتی
تو وہ نظر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے، اور اس سے بچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، کہ اپنی نعمتوں کو اور اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، پورا کرنے میں، راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ہر صاحب نعمت وہ محسود ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نظر لگتی ہی لگتی ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو ہمیشہ راز میں رکھے، کہ اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اپنی تعریف نہ کرے، اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، کوئی عورت اپنے شوہر کی تعریف کسی کے سامنے نہ کرے، کوئی آدمی اپنی بیوی کی تعریف کسی کے سامنے نہ کرے، کوئی اپنے کاروبار کے راز کسی کو نہ بتاوے، اور یہ ہے کہ کوئی اپنے کاروبار کی بھی زیادہ بڑائی اور ہوشیاری نہ مارے کہ میں نے فلاں پروجیکٹ کے اندر ایسا کر لیا، فلاں مال اتنے میں بیچ دیا، فلاں اتنے میں کر دیا، اور مطلب ہے کہ سب کو بولتا نہ پھرے۔ تو ایسا بولنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کو نظر لگے۔ نظر جو لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے، صرف اور صرف نظر لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس تعریف کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اگر تو باغ کے اندر داخل ہوتا اور تو یوں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیٹھے تھے کرتا اتار کر، تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کا ایک مقام ہے۔ ان صحابی نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بس تھوڑی دیر میں وہ تڑپنے لگے، ان کو بخار چڑھا، وہ تڑپنے لگے۔ صحابہ ان کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جسم دیکھ کر، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا علام یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تو یہاں پہ بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ ایک قوم کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، یا رسول اللہ اس قبیلے کے اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ نظر ان کی طرف تیزی سے چلتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ فرمایا کہ نظر ان کی طرف تیزی سے چلتی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر جو ہے وہ نظر کا ہے۔ تو نظر کا علاج یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے تو جو ہمارے چھوٹے بچے لوگ کو نظر لگتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر نظر لگتی ہے تو اس میں کیا کرے کہ والدین وضو کرے اور وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کرے اور وہ پانی سے جس کو نظر لگی ہے بچوں کو اس کو نلاوے۔ کبھی کبھی ایسا کرے، مطلب روزانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نظر کا ایک علاج یہ ہے کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے، باتھ روم کے باہر بیٹھ کر اس میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود الشریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 7 مرتبہ، سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر دم نہ کرے اور اس پانی سے نہ لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر 7 مرتبہ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل سب 7 بار پڑھے، پھر آخر میں درود شریف 7 بار پڑھے، اور پھر وہ پانی پہ دم نہ کرے اور اس پانی سے نہانا ہے۔ پہلے وہ پانی ڈال دے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں دوسرا پانی سے نہا لے وے، ایک ہی وقت میں ایسا کر لے وے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ہماری خود کی نظر لگ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو ہماری خود کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو خود کی نظر لگنے کا، ابھی ہمارا ایک دوست تھا تو اس نے رقیہ سنا، اور کوئی ایک بیماری میں بیچارہ مبتلا تھا، رقیہ سنا
تو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے اس کو کہا کہ تجھ کو تیری خود کی نظر لگ گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے یہ. اور کیا ہوتا ہے, آئینے میں دیکھتے تو جو دعا ہے نا, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلق, یہ دعا نہیں پڑھتے. اچھا اپنے آپ کو ہی بولے کہ آج میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عجب ہے نا, عجب بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم کو خود کی نظر لگ گئی. تو جیسے وہ صحابی نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ تم وضو کرو, اور انہوں نے وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا. ان کا وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیا, اور وہ پانی کو سال ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پہ بہایا. تو سال ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی وہ نظر ٹوٹ گئی. تو اسی طرح یہ جو ہمارا دور ہے نا, ہم کس کو بولنے کے لیے جائیں گے کہ بھائی نظر لگی ہے, تم ذرا کچھ تمہارا وضو کر کے دو. اچھا بہت لوگوں کی ایک ساتھ میں نظر لگی ہے, تو اب یہ ہے کہ بھائی آدھی بالٹی پانی میں ہاتھ ڈبا کر 7 بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل یہ سب پڑھ کے نہاتے رہے. شروع میں تو کم از کم 21 دن تو ہر آدمی نہا لے, اور پھر اس کے بعد میں ہم کو نظر لگی ہو یا نہ لگی ہو, ہفتے میں ایک بار تو نہا ہی لینا ہے. سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں, ماں باپ کے پاس رہتے, گھر میں دادا دادی ہے ان کے پاس رہتے, تو بھائی ان کا وضو کا پانی لے کر ان کے اوپر ڈال دیے. تو جس کو ایسا لگتا ہے کہ جن کی نظر لگنے میں کوئی حسد ہونا ضروری نہیں ہے, نظر لگتی اس وجہ سے ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, تو وہ شیطان اس وقت اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. چھوٹے بچے لوگ کے بارے میں ایک بات دھیان رکھنا, ان کو کبھی بھی جنات اور شیاطین ان کو نہیں پکڑتے. بچے لوگ کو صرف نظر اور نظر لگتی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اگر چھوٹے بچوں کو نظر کا عمل کرنے کے بعد بھی ان کو اگر نئی شفا ہو رہی ہے, اس کی ماں کے اوپر کچھ اثرات ہے, ماں کے اوپر سے اثرات بچے پہ منتقل ہو رہے, اس کی ماں کا علاج کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کی ماں کو رقیہ سننا چاہیے. ابھی رقیہ سننے کی جو ترتیب ہے وہ ابھی آگے آ جائے گی. اس کی ماں کو رقیہ سننا چاہیے, تاکہ پھر ماں کے اوپر سے جو بھی اثر بچے کے اوپر آ رہا ہے وہ ماں کے اوپر سے ختم ہو جائے گا, تو خود بخود بچے کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. اور بچے کے اوپر ایک تو نہلانا ہے, اور بچے کا ہاتھ پانی میں ڈبائے, اور ہم پڑھ لیے یہ سب چیزیں اور وہ بچے کو نہلا دیے, یا تو پھر زیتون کے تیل کے اوپر یہ ساری چیزوں کو پڑھ کے دم کرنا ہے, اور زیتون کا تیل بچوں کو اس سے مالش کرے, یا تو پھر براہ راست سیدھا دم کرے بچے کے اوپر, پڑھ کے دم کرے. اس کا بھی بڑا اثر ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دم ثابت ہے, زیادہ میں زیادہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے. اور پھر حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے. تو بچوں کے اوپر دم کرے. اور یہ ہے کہ ہماری نظر اتارنے کا طریقہ ہے کہ وہی پانی میں ہاتھ ڈبا کر, بچوں کے اوپر بھی یہ 7 بار کا سیٹ, بچوں کے اوپر بھی 7 بار پڑھ کے دم کرے, 3 بار پڑھ کے دم کرے, 1 بار پڑھ کے دم کرے, بس دم کرے. بس 7 سے بھی زیادہ بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا دم کریں گے فائدہ ہے. طاق عدد ہو تو یہ اچھا ہے. حدیث میں 7 کا عدد بہت زیادہ حدیث میں ذکر ہے اس کے لیے. اور ایک بات دھیان رکھنا بھائی, کہ زیادہ میں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدری بالعین, اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. نظر بد سے بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آتی ہے, بڑی بڑی بیماریاں. آج ہم کو نظر بد کا اگر علاج نہیں کریں گے تو تھوڑے وقت میں آدمی نظر کا مجموعہ بن جائے گا, اور بڑی بڑی بیماریوں میں کینسر, ڈائبٹیز, ہارٹ کا چوکب ہونا, جو نسیں چوکب ہو جاتی ہے وہ, اسی طرح سے گھٹنوں میں درد, اسی طرح سے بچہ نہیں ہونا. اور نظر کی میں علامت بتا دیتا ہوں آپ کو, نظر کی کچھ 21 علامتیں, وہ علامت بتا دیتا ہوں تو اچھا رہے گا, ذرا ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں. دیکھو علماء کرام فرماتے ہیں, جسم میں کمزوری, کھانے کی رغبت, کسی کے اندر کچھ علامت ہوگی, کسی میں کچھ ہوگی. جسم میں کمزوری, کھانے کی رغبت نہیں ہوگی, رونا آئے گا بغیر وجہ کے, رونا آئے گا بغیر وجہ کے, دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا, پیٹ میں بہت گیس پیدا ہونا, اور سستی ہونا, کام کی طاقت نہیں رہنا, اور سینے کے اندر سخت گھٹن کا احساس ہونا, نمازوں میں, ذکر میں, تعلیم کے حلقوں میں, قرآن کے حلقوں میں بڑی بڑی جمائیاں آنا, اور چکر آنا.
اور دونوں ہاتھوں میں ادھر درد ہونا, دونوں پاؤں میں اکثر درد رہنا, اور اکثر سر میں درد رہنا, بدن میں درد کا گھومنا, عورتوں کے بال گرنا, اعمال کی ہونا, دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا, کاروبار کا منصب کا عہدے کا برباد ہو جانا, اور جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہے وہ کام کرنے کے لیے جائیں گے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا تو آپ کو سستی چڑھ جائے گی. اب یہ دیکھو یہ سارا مجمع ہے نا, ہر آدمی بولے گا میں کسی میں ہوں, میرے اندر کچھ علامت ہے, میرے اندر کچھ علامت ہے. تو ہر آدمی نظر کا شکار ہوتا ہے زیادہ تر, کیونکہ اس دور کے اندر حسد بہت بڑھ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حسد مت کرو اور آپس میں دشمنی مت کرو اور اللہ کے بندے ہو جاؤ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اندر محبت کو پیدا کر دے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کا رواج ڈالو. تو اس سلام سے کیا ہوگا, ہمارے اندر کا حسد ختم ہو جائے گا اور سلامتی پھیل جائے گی. نظر کے تعلق سے اور کوئی بات ذہن میں ہے؟ نظر میں جھوٹا پینا بولے تو رومال کے ساتھ کرنے کا تو معلوم ہو تو جس کی نظر تو جس کی نظر لگی ہے ایسا اگر پتا ہو تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے, لیکن وہ ابھی مناسب نہیں ہے. ابھی یہ بات کو کٹ کر ڈالنا. کام دھندے کاروبار دکان پہ نظر کا اپنے کو وہ ہوتا ہے. ہاں, اب نظر جو لگتی ہے نا بھائی, جیسے کاروبار کے اوپر لگی, دکان میں لگی, دکان میں نظر لگی, تو دکان کے اندر یہ سب چیزیں پڑھ کر دکان پہ پانی چھڑک دے. صحیح ہے, دکان کے اندر پانی چھڑک دے, یہی سب چیزیں پڑھنا ہے, دکان میں پانی چھڑک دے. لیکن زیادہ تر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے, دکان پہ نہیں ہوتا ہے, مکان پہ نہیں ہوتا ہے. سب زیادہ تر مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا عمل کریں گے تو سب جگہ سے سب چیز ختم ہو جائے گی. یہ تو نظر بد کا علاج ہے. اور اس کے بعد میں بھائی دیکھو, اور جو رقیہ کی جو بات ہے, قرآن پاک کی آیتیں ہیں, جو یہ ہر وہ آیت جس میں اللہ کی بڑائی, جہنم کا ذکر, شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر, اس سے شیطانوں کو تکلیف ہے اور اس کے اندر شفا. نظر بد کی آیتوں سے نظر میں شفا ہوتی ہے, جادو کی آیتوں سے جادو میں شفا ہوتی ہے, اور جادو کی آیتوں سے جادو کے اندر شفا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جنات کی جو آیت ہے اس کے اندر قیامت کا ذکر اور وغیرہ, یہ ساری چیزوں سے جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. تو رقیہ زبردست علاج ہے, اور اس سے اچھا علاج کوئی ہو نہیں سکتا. یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے تو کوئی ایسا آدمی ہو جو قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں علاج کرتا ہو, اس سے رجوع کرے. نہیں تو ہمارے پاس رقیہ ہے, رقیہ کو سنیں گے. رقیہ کی جب آیتیں سنیں گے تو ہم پر اگر واقع میں جادو, جنات, حسد, نظر, بندش, جن, خبیش, شیاطین, حمزات یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ کا کلام اس کو پکڑ لے گا, اس کو سمجھ لے گا. ٹھیک ہے, ہم جب نیت کریں گے کہ اللہ, نیت کر کے رقیہ سنیں گے تو رقیہ سننے کے اوپر ہمارے اوپر کیفیت ظاہر ہوگی. سر میں درد, گردن میں درد, کمر میں درد, گھبراہٹ, بے چینی, الٹی, جلاب, بخار, کھجلی, یہ ساری کیفیتیں بدن کے اندر ظاہر ہوگی. بہت پسینہ آئے گا, رقیہ سننے کے وقت میں بہت پسینہ آئے گا. عورتوں کو ان کے ایام کے علاوہ, دوسرے ایام کے علاوہ حیض جاری ہو جائے گا, خون جاری ہو جائے گا, اور پیشاب بہت زیادہ ہوگی, پیشاب بہت زیادہ ہوگی. سننے کے وقت میں اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, یہ سب تکلیفیں نہیں ہیں, لیکن نیند آ رہی ہے تو یہ بھی گڑبڑ کی علامت ہے. نیند کا آنا یہ بھی گڑبڑ کی علامت ہے. بہرحال یہ ساری علامتوں میں سے جو بھی علامت ظاہر ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ. اس کا علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار 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 شفا کی نیت سے سننا ہے. لیکن جب بھی سننا ہے تو اس میں 3 چیزیں شرط ہے. ایک تو سب سے پہلے یقین, اللہ کے کلام سے کے اوپر یقین. دوسرا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں, یہ
نیت کرنا ضروری ہے. اللہ کے کلام کے اوپر سب سے پہلے تو یقین نہیں ہوگا علاج نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ دھکا لگے گا, فائدہ ہوگا, مکمل ہونے والی جو بات ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائے گی. برابر نا. اور نیت میں کیا ہے کہ نیت ایک آسان نیت یہ ہے کہ اللہ جادو کو باطل فرما دے, اے اللہ نظر بد کو باطل فرما دے, اور اے اللہ جو جن مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو ہدایت دے دے, اور ورنہ اس کو دور کر دے, اور اے اللہ میرے تعلق سے ہر وہ بیماری جو تیرے علم میں ہے اس سے شفا عطا فرما دے. ایک عام نیت ہو گئی, سمجھ میں, یہ عام نیت ہو گئی. میرے تعلق سے اللہ ہر وہ چیز جو تیرے علم میں ہے اس سے شفا عطا فرما دے. اب اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ مخصوص نیت کرے اس کے ساتھ میں, اس میں بھی بڑا نفع ہے. کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار کی نیت سے سنے. چھوٹے میں چھوٹا میٹر ہو, چھوٹے میں چھوٹی پریشانی ہے, اس پریشانی کی نیت سے سنے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے مولانا نے فرمایا کہ ایک مریض ان کے پاس آیا تھا, تو کہا کہ بھائی مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہر اتوار کے دن ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے, اتوار کے دن جو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اس نیت سے سنو. اب انہوں نے اس نیت سے سنا تو وہ عورت کو الٹی ہوئی اور ان کا اتوار کے دن کا جھگڑا بند ہو گیا. سمجھ میں. اور اسی طرح سے مطلب ہے کہ اور کوئی چھوٹا مسئلہ آ گیا. ابھی دیکھو ایک ہمارا دوست ہے, تو اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی جن تھا, اس نے رقیہ سنا, جن بھی چلے گیا افضل سے, اللہ کے کلام سے وہ چھوڑ کر چلا گیا. اس نے کہا کہ میرے بغل کے اندر پھوڑے ہیں, وہ پھوڑے اب تک اچھے نہیں ہو رہے, اور میں روز رقیہ سنتا ہوں. میں بولا اچھا ایک کام کرو, صرف وہ پھوڑے کی نیت سے رقیہ سن. اس کا فون آیا 1 گھنٹے کے بعد, مولانا میں رقیہ سن رہا تھا پھوڑے کی نیت سے, 20 منٹ میں میرے پھوڑے پھوٹ گئے. مخصوص نیت کہ بھئی جو چیز ہے کینسر, اے اللہ یہ کینسر کو دور کر دے. اب صرف کینسر کی نیت, سمجھ میں. ڈائبٹیز تو ڈائبٹیز کو مجموعی نیت تو کر ہی رہے کہ اللہ جادو کو باطل فرما دے, نظر بد کو باطل فرما دے, اور یہ ساری چیزوں کو شفا عطا فرما دے. اس کے ساتھ میں مخصوص نیت کہ اللہ, اچھا میاں بیوی پریشان ہیں, آپس میں محبت نہیں ہے, دونوں میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کر رقیہ سنیں. لیکن ایک بات ہے بھائی, جب رقیہ سنیں گے تو ضرور بھی ضرور بدن کے اندر تکلیف ہوگی. تکلیف کا ہونا یہ فائدے کی دلیل ہے, تکلیف سے گھبراوے نہیں, کا ہونا یہ فائدے کی دلیل ہے. اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی, جتنا تکلیف بڑھ جاوے اتنا خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ چیزیں پکڑ میں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد میں یا تو الٹی ہوگی, یا جلاب ہوں گے, یا کچھ نہیں تو کالی کالی اجابت ہوگی, کالے کالے جلاب ہوں گے, یا ہری ہری الٹی ہوگی. بعض مرتبہ تو ایسی کارگزاری آئی کہ الٹی کے اندر سوئی نکلی, پتھر نکلا. اور ایک صاحب نے ابھی کارگزاری میں بتایا تھا کہ چوہے کا بچہ نکلا, بچے جیسا کچھ نکلا, گڑیا نکلی, پتلا نکلا. یہ سب کارگزاریاں آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو نکال دیتے ہیں بدن کے اندر سے, اور نہیں بھی ہو اس طریقے سے نہ بھی ہو تو بھی الٹی ہونا, اور اس کے بعد میں جلاب ہونا, اور پسینہ بہت ہونا, بخار کا آنا, اور اس کے درمیان میں نیند آنا. جب نیند آوے تو اس وقت آدمی سووے نہیں, جیسے دن کے وقت میں نیند آوے رقیہ تو اس وقت سووے نہیں, جاگے. تو جاگیں گے تو جب وہ تھکے گا اندر والا تو پھر اس کے بعد میں یا تو الٹی ہوگی یا جلاب ہوں گے. اور ایک بات دھیان رکھے بھائی, جتنا بھی رقیہ سنے جب بھی سنے تو کوئی آدمی, ابھی دیکھو بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا میں بائک پہ سنتا ہوں چلے گا, میں گاڑی میں سنتا ہوں چلے گا. نہیں چلے گا. جتنا بھی سنے جب بھی سنے, ایک تو سب سے زیادہ سنیں گے, جس کو زیادہ فائدہ چاہیے اور جلدی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ سنیں, لیکن جب بھی سنیں پورے دھیان توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, بلکہ وقت فارغ کر کے, بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے دعا مانگے, استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور پھر اس کا مسواک کرے, اور باوضو ہو کر عطر وغیرہ لگا لے. جتنی سنتوں کو بڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اور پھر رقیہ سنیں ادب کے ساتھ, بھلے دن میں 1 بار سنیں لیکن اس ترتیب سے سنیں, 2 بار سنیں. اور بہتر یہ ہے کہ ہر رقیہ کے بعد میں آدمی غسل کر لے,
بہت اچھا رہے گا. ہر رقیہ کے بعد میں آدمی غسل. بعض مرتبہ رقیہ شروع ہوتا ہے تو کوئی جن وغیرہ حاضر ہو جاتا ہے جسم کے اوپر. ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جن حاضر ہو, ہماری نیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بس تو شفا دے دے. لیکن کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان الشیطان لکم عدو, کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو ظاہر ہونے کی تمنا نہ کرے کہ بھائی ظاہر ہو, ہم تو شفا کی نیت کریں. لیکن پھر بھی اگر کوئی ظاہر ہو جاوے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دے, کوئی اہمیت نہیں دے اس کو. اور اس کا حاضر ہونا یہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ ڈرانا چاہتا ہے, اور پریشان کرنا اس لیے ہے کہ وہ ڈرانا چاہتا ہے. آپ اس کو اہمیت ہی مت دو. سب سے زیادہ شیطان کی طاقت اس کے پر توڑ جاتی ہے. اور جہاں ہم ڈرے اور گھبراہٹ ہو گئی کہ بھئی کیا ہو گیا, تو اب اس کی طاقت بڑھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور گھوڑا بت کا, تو یہ ذہن تھا لوگوں کا کہ شیطان کی حرکت کی وجہ سے گھوڑا ایسا بتتا ہے. نبی کریم انہوں نے کہا کہ شیطان تیرا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یوں کہا کہ شیطان تیرا برا ہو, تمہارے اس الفاظ سے تو شیطان کا شر اور بڑھ گیا. بلکہ یوں کہتے بسم اللہ تو یہ اتنا کمزور ہو جاتا شیطان, یہاں تک کہ مکھی کی طرح کمزور ہو جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب یہ حاضر وغیرہ ہو جاوے تو ذرا بھی گھبراوے نہیں, کوئی فکر نہیں کرے, اس کو کوئی اہمیت نہیں دے. اور میں اللہ گواہ ہے, اگر کوئی آدمی اکیلے بیٹھ کے سنے گا نا, اس پہ حاضر ہونے والا بھی حاضر نہیں ہوئے گا. کوئی ڈرنے والا ہی نہیں تو حاضر ہو کے فائدہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ وہ حاضر ہی نہیں ہوئے گا. اچھا بہت لوگ یوں کہتے ہیں کہ مولانا ہم باہر چلے جائیں گے, ہمارے گھر میں سنیں گے اور حاضر ہو گیا. تو کچھ حاضر نہیں ہوگا, سنو. لیکن اگر کوئی سامنے حاضر ہو گیا تو ٹھیک ہے, اس کو اہمیت نہیں دینا ہے. اب اس کو سناتے رہنا ہے. تکلیف بڑھ گئی سنانا ہے, بہت تکلیف بڑھ گئی ایک رقیہ کو غسل کراوے, ٹھیک ہے, پھر اس کو رقیہ سناوے. اور بہت تکلیف بڑھ گئی پورا رقیہ مکمل کرے اور اس کو غسل کراوے. پھر اس کے بعد میں وہ تھکنا شروع ہوگا, اس کے بیچ میں وہ باتیں کرے گا, تو اس کی باتوں کے پر توجہ نہیں دے. اس وقت پورا دھیان ہمارا اللہ کے اوپر ہو. بہت ساری باتیں بتائے گا وہ. اچھا بات کرنے سے وہ ہماری توجہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رقیہ نہ سنے. سمجھ میں ہے نا؟ تو اس کی بات نہ سنے, رقیہ چالو رکھے. اور یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تو شفا عطا فرما. پھر بھی اچھا دوران رقیہ اور بہت ساری باتیں کرے گا کہ مجھے فلاں نے بھیجا, فلاں نے بھیجا, فلاں نے بھیجا, فلاں نے بھیجا. اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے, اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ, کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آوے, اندر بہت تحقیق کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جہالت کے اندر پڑ جاؤ اور اپنے کیے کے اوپر تم شرمندہ ہو جاؤ. اور یہ فاسق ہے, اور اس کا فسق ظاہر ہے کہ یہ جادوگر کی خدمت کر رہا ہے. بات سمجھے؟ جھوٹ بہت بولتے ہیں, تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کے لیے ان کی بات کو سننا نہیں ہے بس. اور یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ شفا دفن. اچھا اور یہ بھی فکر نہیں کرنا ہے کہ جلدی سے چھوڑ کر چلے جاوے. ہماری نیت کیا ہے؟ اے اللہ بندشوں کو کھول دے, اے اللہ جادو کو باطل فرما دے, اے اللہ نظر بد کو باطل فرما دے, تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. تو یہ ختم ہوتے 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 کمزور ہوتے 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 جتنا جادو کمزور ہوگا اتنا یہ بھی کمزور ہوتے 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 ہو جائے گا. اس کی فکر میں اتنا لگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں شفا ہو جائے گی. ہمیں یوں نیت ہو کہ تیرے علم, اے اللہ تیرے علم میں جتنا شر معلوم ہے اس کو شفا عطا فرما دے. اور ایک سب سے اعلیٰ اور اچھی نیت یہ ہے کہ اے اللہ میرے تعلق سے ہر وہ شر جو تیرے علم میں اس سے شفا عطا فرما. وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر, لیکن کیا ہے کہ پھر بھی وقت کے ساتھ میں جو حالات ہم پر آئے اس تعلق سے ہم رقیہ سنیں. اچھا بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں بتا دیتے کہ بھئی فلاں فلاں آدمی نے یہ جادو کیا, اور جو آدمی نے جادو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے. یہ جادو لوٹ جاتا ہے, جادو لوٹتا ہی ہے,
اور جو آدمی نے جادو کیا ہوتا ہے وہ جادو اس کے اوپر لوٹتا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے اس بھائی سے معافی مانگ لے, چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ اپنے اس بھائی سے معافی مانگ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے کو خواب میں اس کے لیے دکھاتے کہ تیرا بھائی اگر تجھ سے معافی مانگے یا نہ مانگے تو اس کو معاف کر دے. سمجھ میں کہ تیرا بھائی تجھ سے معافی مانگے یا نہ مانگے تو اس سے معاف کر دے. ایک بات دھیان رکھنا, جس نے قرآن سنا اور قرآن کے بعد میں کسی کے اوپر جادو لوٹ, کوئی بھی عامل کے پاس جائے گا بہت علاج اس کا مشکل ہو جائے گا جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار نہ کرے. لیکن انہیں معلوم ہونے پر اس کا رام نے بتلانا, اسے الجھنا بھی ہاں. اور ہم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتا ہو گیا کہ بھئی فلانے نے جادو کیا ہے تو ہم اس کے پر الزام نہیں لگا سکتے. مفتی بیٹھے ہیں, ان کو پوچھو کہ ہم ان کے پر الزام نہیں لگا سکتے. اگر کسی نے ہم کو جیسا چوری ہو گئی اور ہم نے رقیہ اس نیت سے سنا کہ اور ہم اللہ نے خواب میں ہم کو دکھا دیا, یہیں اس ظاہر میں ہی ہم کو اللہ نے دکھا دیا رقیہ سنتے سنتے, اس کے اوپر بھی ہم چوری کا الزام نہیں لگا سکتے. لیکن قرائن سے پتہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو پکڑ سکتے, ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ الزام تو ہم کسی کے اوپر بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ کشف جو ہے نا, کشف وہ شرعی حجت نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ فلاں نے فلاں نے جادو کیا اور اس کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ خود اپنی طرف سے کیا کر دے, معاف کر دے. ہمارا ایک دوست تھا تو اس نے خواب میں ایسا دیکھا کہ فلاں آدمی نے جادو کیا تھا, وہ اس کے پاس گیا, اس نے بولا کہ ایک بات بتا, تو میرا اتنا اچھا دوست ہے, تو نے مجھ پہ جادو کیوں کیا؟ وہ سامنے والا بھی ایک دم دھاڑے مار, بولے یار میرے سے غلطی ہو گئی, میرے کو معاف کر دے یار, میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ بھائی نے اس کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے, اس کے لیے یہ سب ہوتا ہے. لوگوں سے نام نہ بتلایا. ہاں, اور لوگوں کو نام بھی نہیں بتاوے. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم کی باندیوں نے, لبید ابن عاصم نے جو جادو کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا تھا, لمبے وقت تک اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں بتایا. سمجھ میں ہے نا؟ تو یہ کسی کا نام ظاہر نہیں کرے, بس اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. بھائی دیکھو, معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, کہ برائی کا بدلہ آدمی برائی سے. کسی کے پر جادو تو کرنا نہیں ہے, کسی نے ایک تماچا مارا, اس کو ایک تماچا مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور صلح کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پر اجر دے گا. ایک واقعہ خالی ایسے یاد آ گیا تو میں بولا بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کوئی مسئلے کے اندر کچھ بات ہو گئی اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تماچا مار دیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس تماچے کا اچھے میں اچھا بدلہ لے سکتا ہوں اور بادشاہ کے ساتھ میں میری بہت اچھی ہے, بادشاہ کو بول کر میں تیری شکایت کر سکتا ہوں, رات کی تنہائی میں تیرے لیے بددعا کر سکتا ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کا موقع دے گا تو انشاءاللہ تیرے کو لیے بغیر جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. ہے نا؟ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. بھائی رقیہ عربی میں دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ کے معنی ہے منتر, دم کرنا. نبی کریم رقیہ شریعہ کا مطلب ہے شرعی منتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حما, نظر بد والے کے اوپر اور بخار والے کے اوپر رقیہ کرو. سمجھ میں؟ اچھا, رقیہ کا جو حکم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایک باندی کو دیکھ کر عالجیھا بکتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب سے اس کا علاج کرو. تو رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ رقیہ کے اندر جو آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً ثابت ہیں. جیسے ایک آیت ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ رقیہ کے اندر ہے. تو ایک صحابی دوسرے ایک صحابی پریشان تھے, ان کے اوپر پڑھا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر پڑھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے, اگر کوئی ایمان والا کسی پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ دے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا. تو ایسی جتنی احادیث ہے ان احادیث کو جمع کیا ہمارے اسلاف نے, اور یہ 33 آیتوں کو جمع کیا. اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے محنت کی اور نظر بد کی آیتوں کو جمع کیا, جادو کی آیتوں کو جمع کیا, اور یہ ساری آیتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رقیہ کہتے ہیں. رقیہ قرآن, اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر بعض ہے نا, اور پورا قرآن شفا ہے اور بعض آیتوں کے اندر شفا ہے, یعنی تبعیض کے لیے, یعنی سمجھے کہ نہیں, کہ بعض آیتوں میں شفا ہے اور پورا قرآن شفا ہے انشاءاللہ. لیکن رقیہ کے اندر بات یہ ہے یقین, نیت اور محنت. یقین,
نیت اور محنت. نیت کرے جیسا میں نے مخصوص نیت بتایا, اور محنت کرے بھائی, بار 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 سنے اور شفا کی امید رکھے, مایوس نہ ہو. مایوس شیطان کا کام ہے مایوسی پیدا کرنا. اچھا بھائی دیکھو, ایک آدمی 15 سال سے پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ 2 دن میں علاج ہو جائے, کیسا ہوگا؟ اللہ قادر ہے 2 دن میں کرنے پہ, یہ بے شک, لیکن ایک بات دھیان رکھنا, یہ ہمارا تجربہ ہے, ہمیں اتنے سال سے یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہمارا تجربہ ہے. یہ قرآن پاک ہے, کس کا علاج کتنا کرنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. زیادہ بھی ایک ساتھ میں علاج ہو جائے گا نا, جیسا میں اگر موٹا آدمی ہوں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی میرا وزن کم کرنا ہے اور فاسٹ کرنا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے اچھا کتنے سال میں بڑھا؟ 15 سال میں بڑھا. اچھا تو اترنے کے لیے کم سے کم 2 سال تو چاہیے نا, اور اگر بہت تیزی سے اتاریں گے تو تمہاری جان کو تکلیف ہوگی. سمجھ میں آیا نا, سیدھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کاچھا کر دے, لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کے علم میں کس کو کتنا شفا دینا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو شفا کی نیت سے سنتے جاوے, مایوس نہیں ہوئے. شیطان کا کام ہے وہ مایوسی پیدا کرے گا کہ یار کچھ نہیں ہو رہا ہے, یار کچھ نہیں ہو رہا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سن رہے 10 دن ہو گیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. تو بھائی ہم تو ہمارا علاج کر رہے ہیں, مایوس نہیں ہوئے. دیکھو بھائی, مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے ایک مطلب بیان میں کہا تھا کہ ہم دعا مانگتے مانگتے تھک گئے. دعا مانگ رہے ہمارا کام نہیں ہوا تو ہم مایوس ہو گئے اور دعا مانگنا چھوڑ دیا. تو جب مانگ رہے تھے کام نہیں ہوا, تب چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ صحیح بات ہے نا. ہاں, تو رقیہ سن رہے کام نہیں ہو رہا ہے تو رقیہ چھوڑ دیں گے تو اب کیسا ہوگا؟ سنتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. اچھا, رقیہ سننے کے لیے کوئی آدمی کے کاروبار میں تکلیف ہے, کسی کے جانور میں تکلیف ہے. ابھی ایک جگہ سے کارگزاری آئی کہ ایک آدمی بیچارہ, مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ کے اتنا ہو گیا کہ اپنی بھینس کو وہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو شفا دینے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی شفا دے گے, لیکن ایک ترتیب یہ ہے کہ بھائی تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں خود توجہ کے ساتھ میں قرآن کی آیت, جس کی بھی نیت کرے گا, جہاں کی بھی نیت کرے گا, گھر میں تکلیف ہے گھر کی نیت سے سنے, خود سنے. گھر میں بجا کے فائدہ نہیں ہے, فیکٹری ہے فیکٹری میں بجا کے فائدہ نہیں ہے, کہ قرآن کی آیتوں کو بجا کے فائدہ نہیں ہے, خود نیت سے سنیں گے. ابھی ایک کارگزاری آئی بنگلور کی کہ ایک عورت نے 8 دن تک قرآن سنا, اس کے خاندان کے 17 آدمیوں نے اس کے پر جادو کیا تھا. وہ 17 کے 17 بیچارے ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے, ان کو بھی شفا عطا فرماوے. لیکن یہ ہے کہ یہ عورت اچھی ہو گئی, لیکن جب پوری شفا ہو گئی تو شفا ہونے کے بعد میں اس کے گھر کا ایک مسئلہ تھا. گھر پتہ نہیں کدھر دور تھا, اور یہ اپنے گھر میں سسرال کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے میکے کی نیت سے اس نے قرآن سننا شروع کیا, وہی رقیہ سننا شروع کیا. اب تھوڑی دیر میں اس نے رقیہ سننے کے دوران میں ایک چیز دیکھی. وہ کیا تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس گھر کے اندر گیا. اچھا, گھر میں کوئی یہاں سے اس دیوار سے نکلا اس دیوار میں داخل ہو گیا, بلی کا بچہ یہ دیوار سے نکلا وہ دیوار میں داخل ہو گیا, کوئی چیز زور سے پٹکا کسی نے اور آواز زور سے ہوئی لیکن پٹکنے والے کو دکھتا نہیں ہے. یہ گھر میں تکلیف ہے, مسلسل نیند میں کوئی سوتا ہے اس کو کوئی تماچا مار دیتا ہے, یہ تکلیفیں چل رہی تھی. اس نے وہ نیت سے دور بیٹھ کر سنی. تو کیا ہو گیا کہ اس نے دیکھی کہ فرشتہ آیا گھر میں, بولا چلو 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 سب لوگ نکلو 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 نکلو, سب کو نکال دیا اور گھر کو تالا مار دیا. سمجھ میں؟ ایک عورت نے رقیہ سنی, رقیہ سنتے سنتے رات کو لگا کر سو گئی, تو اس نے خواب دیکھی کہ بھئی یہ سیلنگ کے اوپر وہ چل رہی ہے اور ایک فرشتہ آیا, اندر ہاتھ ڈالا, وہ جن کو نکالا, اس کو اٹھا کے پٹک دیا, مر گیا. اسے سفید کپڑا ڈالا, دریا میں ڈال دیا, اس کو بولا تو اچھی ہو گئی اب جا اور تو مزے کر. کتنے دن میں؟ 3 دن میں. لیکن بات یہ ہے کسی کو 7 دن میں فائدہ ہو گیا. اچھا, بعض مرتبہ جادو سخت ہوتا ہے, نیا ہوتا ہے, بعض مرتبہ جادو کمزور ہوتا ہے لیکن پرانا ہوتا ہے. پرانے کی وجہ سے وہ زیادہ سخت مسئلہ نہیں, بس علاج کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اس میں اور کوئی سوال ہے؟ نماز کی پابندی, دعاؤں کی پابندی, وہ لاسٹ میں آنا, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ رقیہ اس میں بہت سارے سیکشنز ہیں, تو کس کو رقیہ بولے؟ ہاں, اب جو یہ نئی سی ڈی بنانے والے ہیں, نئی سی ڈی کے اندر انشاءاللہ صرف 3 رقیہ ڈالیں گے, 3 رقیہ ڈالیں گے, ایک بیان 3 رقیہ ڈالیں گے اس میں, اور تینوں رقیہ کو باری باری سننا ہے. لیکن اب دیکھو اس میں وقت ہے, 1 گھنٹہ 18 منٹ, ایک ہے 40 منٹ, اور ایک ہے کچھ 50 منٹ. جس کے پاس جیسا وقت ہو وہ پورا رقیہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سنیں. صحیح ہے نا؟
اتنا زیادہ نہیں کوئی بھی ایک رکیا, ایک مجلس پہ جتنا زیادہ سنے گا اتنا فائدہ ہاں, لیکن ایک مجلس کے اندر جتنا زیادہ میں زیادہ سنے گا اس کو زیادہ میں زیادہ فائدہ ہوگا. سیڑھی جب دیتے نا تو لوگ سوال کرتے ہیں اس میں مین کون سا ہے, امپورٹنٹ کون سا ہے؟ تینوں امپورٹ, سب میں قرآن کی آیت ہے, جتنے رکیا ہے سب میں قرآن پاک, سب میں شفا ہے. جی یہ وقت کے اعتبار سے رکھا گیا, کسی کے پاس 1 گھنٹہ ہے 50 منٹ کا رکیا سن لے, کسی کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ کا رکیا سن لے, جس کو جتنا جلدی ختم کرنا ہو اور جس کو جتنا جلدی ختم کرنا ہو بار بار سنے. اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے, بیمار رہے پھر نہیں, اس کا ایک علاج ہے, وہ اللہ نے دیکھو کتنا آسان کر دیا ہے, ہمارا تجربہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نیت کر کے بازو میں چالو کر کے سو جاوے. نہیں دیکھو, لیکن یہ آسانی کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کوئی اس کو آسان نہیں بنا لے ہاں بھائی, ابھی بیان ہو رہا ہے, معمول نہیں بناوے, لیکن پھر بھی دیکھو اس کے لیے جب وہ پرانا ہو ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر یہ ہے. لیکن وہ دن میں بھی سنے اور رات کو بھی بازو میں چالو رکھے. ہمارے یہاں پہ ایک عورت نے رات کو رکیا لگا کر سو گئی, اور صبح میں اٹھی الٹی ہوئی, اور الٹی کے اندر پورا فولڈ کیا ہوا پان نکلا, پورا فولڈ کیا ہوا پان نکلا. سمجھ میں ہے نا؟ تو یہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. رکیا سننے کی ترتیب سمجھ میں آ گئی بھائی, کہ کسی کو کوئی سوال ہے؟ ناپاکی میں سننا, ناپاکی کے اندر سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مسائل ہے, لیکن ناپاکی کے اندر, ناپاکی کی حالت میں اگر دعا کی نیت سے, اپنے بچے کے اوپر دم کرنے کی نیت سے کوئی قرآن پڑھتا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, تو کوئی حرج نہیں ہے. برابر ہے؟ ہاں, اور سننے میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں, ناپاکی کے اندر بھی سنتے رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنا افضل ہے, اس کے بارے میں کیا؟ ہاں دیکھو بھائی, اصل تو پڑھنا ہی افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کلام اللہ, اللہ کے کلام کی تلاوت, لیکن صحیح پڑھنا ہے, اور اتنا پڑھنا ہے کہ اندر والا تھک جاوے, کمزور ہو جاوے. جیسے مثال کے طور پہ منزل, ایک آدمی بولے گا اگر ہم منزل پڑھے تو ٹھیک ہے, منزل پڑھنا ہے منزل پڑھو, لیکن دن میں 120 بار پڑھو, پھر دیکھو اندر والا کیسا نکلتا ہے. پڑھنا تو اصل ہے, لیکن صحیح پڑھنا ہے. صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر رکیا سننا ہے. سمجھ میں؟ ایک بات دھیان رکھو بھائی, کہ ہم جب صبح شام منزل کا اہتمام کرتے تو آنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے, لیکن جو چیز گھسی ہوئی ہے تو چیزیں گھستی ہے بہت آسانی کے ساتھ اور نکلتی ہے تکلیف کے ساتھ میں, تو اس کو تو پہلے نکالنا پڑے گا. اب نکل گئی, اب صبح شام ہمارے معمولات کو پورا کرے. معمولات یہ ہے کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 100 مرتبہ صبح میں فجر بعد, 100 مرتبہ مغرب بعد. جو عورتوں کو نماز کی حالت نہیں ہے پھر بھی وہ فجر میں اٹھے اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے, مغرب میں اپنے مغرب کے وقت میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ ضرور پڑھے. صبح شام منزل پڑھے, اور صبح شام منزل پڑھے. کوئی بیت ہے کسی کے, اور اگر کوئی آدمی کسی شیخ سے بیت ہے تو اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو پورا کرے. اور صبح شام کی اپنی جو 3 تسبیح ہے وہ تو ذکر تو بھائی کرنا ہی ہے انشاءاللہ. اپنا تلاوت کا معمول جاری رکھے, اور اپنی جو تلاوت ہے روزانہ کی وہ تلاوت کے معمول کو جاری رکھے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار ختم اچھا ہو جائے پھر بھی ہو سکتا ہے. اچھا سنو, ایک بات, ابھی دیکھو بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک بار اچھا ہو گیا تو کیا واپس ہو سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب علاج کرتے ہیں نا تو علاج میں تھوڑا سا جیسا اینٹی بائیوٹک کھا رہے, تھوڑا اچھا ہوا تو اب دوا چھوڑ دیے, ہم کیا سمجھتے علاج ہو گیا, علاج نہیں ہوا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے کمزور ہو گیا ہے. تو اس لیے اتنا سننا ہے. کوئی آدمی اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار نیت سے سنتا ہے, نیت کر کے 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ, لیکن سننے کے دوران میں نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ کوئی بے چینی ہوتی ہے, نہ اس کو جمائیاں آتی ہے, کوئی چیز بھی اس کو بدن میں کیفیت نہیں ہوتی ہے, تو سمجھ جانا چاہیے الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا ہے. بس یہ دلیل ہو گئی کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی صبح شام اپنے معمولات کا اہتمام کرے. جادو پھر بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے, لوٹ سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. جو سنے سو کچھ بھی نہ ہو, نہ سو کچھ نہیں. ہاں, جو آدمی اگر سنتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ اور سننے کے ٹائم پہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کی چیکنگ ہو گئی, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک چیز
ایسی ہے کہ جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مثال کے طور پہ دکھا کہ زور سے بولو. مثال کے طور پہ دکھا رقیہ سنتے ہوئے کہ ہاتھ کے اوپر میں کسی نے جیسے جادو کرا, اب فرشتے آئے, انہوں نے اس کا علاج کر دیا, وہ چیز صحیح ہو گئی, لیکن پھر بعد میں بھی اگر اس میں ہاتھ میں تکلیف آ رہی ہے تو دیکھو ایک بات ہے, بھائی نے کتنی اچھی بات بتایا کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا یا رقیہ سنتے وقت دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ ٹاچنی وغیرہ تھی, فرشتوں نے اس کو آ کر نکال دیا. اب اس کے بعد بھی ہاتھ میں تکلیف ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک جادو جب رہتا ہے جسم کے اوپر تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیماری کے اندر بھی وہ ڈال دیتا ہے. تو اس کے بعد میں اپنے حکیموں سے علاج بھی کرے, ڈاکٹروں سے علاج کرے, اس کے بعد میں دوا سے فوراً آرام ہو جائے گا, اس کے بعد دوائیں اثر کرنے لگے گی, دواؤں سے فوراً. اور ایک بات کا دھیان رکھے بھائی, ایک بڑی گزارش ہے ہر آدمی سے, جس کا بھی علاج ہو اس کے سر میں بھر بھر کے تیل کی مالش کرے, بھر بھر کے سر میں تیل ڈالے اور تیل کی مالش کرے. اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے. سٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج تیل کی مالش ہے. علاج ہونے ابھی شروع کر دے گا. ہاں, اور ہر آدمی شروع کرے. تیل تو ہر ایک کو لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل اتنا سر میں لگاتے تھے کہ اس کے اوپر کپڑا رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسا کوئی تیلی کا سر ہے. تیلی کا کپڑا ہے, تیلی کا کپڑا ہے. ہاں, کھوپرے کا تیل, اس کے تھوڑا بادام ڈال دے یا جیسا بھی جس کو جیسا سوٹ ہو, وہ تیل کی مالش لیکن ضرور کرے. یہ جادو جنات کا آدھے میں آدھا علاج ہے. ہاں, وہ میرا تجربہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میری عورت نے ایسا خواب میں دیکھی کہ کچن کے اندر کوئی چڑیل ہے, تو وہ تو کھانا ہی نہیں بنا رہی ہے, کچن میں ہی نہیں جا رہی ہے. میں بولا اچھا رقیہ سننے سے کوئی تکلیف ہے؟ رقیہ سننے سے کوئی. اچھا اس کے سر میں تیل کی مالش کرو. تو تیل کی مالش کی ہے تو سو گئی, اور صبح میں اٹھی تو اس کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ کچن کے اندر کوئی ہے, اور سیدھا سیدھا اپنے کام پہ لگ گئی. سمجھ میں ہے نا. تو بھائی تیل کی مالش زبردست علاج ہے. بہت سارے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں نا صرف تیل کی مالش سے ہی اچھے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے تیل کی مالش تو ہر آدمی کرے, اور اپنی عورتوں کو بھی تیل کی مالش کا, اور جس کا بھی علاج ہے اس کے سر میں تیل ضرور ڈالے بھائی. اور ایک بات دھیان رکھو بھائی کہ کوئی آدمی اگر رقیہ سنتا ہے, اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی معالج اچھے میں اچھا مل جاوے, معالج سے علاج کراوے, اور نہیں اگر کوئی معالج ملتا ہے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے کلام میں شفا ہے, یقین کے ساتھ میں, نیت کے ساتھ میں, محنت کے ساتھ میں علاج کرتا رہے, مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے. میں دیکھو بھائی بہت ساری کارگزاریاں ہیں, اتنی دعائیں دیتے, اتنی خوشخبریاں سناتے کہ مولانا بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے شفا دے دی. حضرت مفتی صاحب کو بھی بہت فون آتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا, اللہ نے شفا دے دیا. لیکن ساری کارگزاریوں کے اندر ایک کارگزاری میں بولتا ہوں بہت اہم ہے, میرا دل چاہ کہ میں اس کو تو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. ایک شخص جو مجھے ملا نہیں, اس نے مجھے دیکھا نہیں, اور عاملوں کے پاس, سادھوؤں کے پاس بیچارہ علاج کرا کر تھک گیا تھا. اللہ کی مرضی نہیں تھی, تو ایک مرتبہ رات کو اس نے دعا مانگا اللہ سے کہ اللہ یہ میری لڑکی کو تو اب اٹھا لے. اچھا, میں نے میرے ساتھی سے سنا ہو یہ واقعہ, میری لڑکی کو اٹھا لے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی اور صبر کا حکم کیا کہ صبر کرو. بس تھوڑے ہی دن میں یہ رقیہ کی سیڑھی اس کے پاس پہنچ گئی, اور پھر اس نے اس ترتیب پہ علاج شروع کیا, اور اس کے دوران میں 2 مہینے تک لگاتار اس کو زیارت وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. 45 دن الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا, الحمدللہ علاج اس کا مکمل ہو گیا. اور تو اس کے علاوہ آپ دیکھو جتنے لوگ رقیہ سن رہے نا, روزانہ ایک نیا واقعہ ہوگا. تو میں کیا کارگزاری بتاؤں یہاں پہ. اچھا, کارگزاری پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر ایمان ہے, ہاں, کارگزاری پہ ایمان نہیں ہے. ہم سب کے سب رقیہ سنیں, روزانہ ہمارے گھروں میں واقعات ہوئیں گے, ہے نا, انشاءاللہ کہ آج یہ ہو گیا, اس سے یوں ہو گیا, آج میں نے خواب میں یوں دیکھا, بہت کچھ ہوگا تو اچھا ہوگا. ہاں, اور وہ اچھا ہی ہے. لیکن یہ ایک واقعہ میرے لیے بڑا اہم تھا, تو میں کہا کہ اس کو سب کے سامنے. اس کے بعد بشارت بہت مرتبہ ہوئی ہے, اور ہاں, بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوئی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور بھائی دیکھو ایک بات یہ ہے کہ رقیہ کوئی آدمی اگر سنتا ہے اور اس کو شفا نہیں ہو رہی ہے,
یہ بات بہت اہم ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی رقیہ سن رہے لیکن کوئی شفا نہیں ہوئی. ترتیب تو سمجھ میں آ گئی نا بھائی, ترتیب سمجھ میں آ گئی. ہاں, رقیہ کوئی آدمی سنتا ہے اور اس کو شفا نہیں ہو رہی ہے تو ایک بات سمجھ لینا چاہیے, یا تو اس کے یقین کے اندر کدھر نہ کدھر کمی ہے, ٹھیک, ایک بات, یا پھر یہ ہے کہ وہ نیت نہیں کرتا ہے. دونوں باتیں صحیح ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی گناہ اس کو نڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتا کرنا ہو کہ میرا کون سا گناہ نڑ رہا ہے تو رقیہ سنے, اس کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے اس کا یہ گناہ ہے. اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے. جس کسی کا حق مارا ہے اس کو حق دے دے. جس کسی کا حق مارا, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تم کو بڑا عذاب جو آخرت میں آنے والا ہے اس کے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے, تو ہم کیا کریں, توبہ اور استغفار کریں, جماعتوں کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں اور تمام گناہوں سے توبہ کریں. خاص کر کے دوران علاج تو اور خاص, گانے نہ سنیں, ٹی وی نہ دیکھیں, بلکہ سنتوں, نگاہوں کی حفاظت کرے. ہاں, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں کام کر دیں گے. استغفار کرے. لیکن پھر بھی یہ بھی ہونے کے بعد ابھی بھی اگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ 1% ایسا کوئی ہوگا, ہاں, کوئی 1% ایسا ہوگا کہ ابھی بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے, تو کیا کرے, وہ اپنی اس بیماری کے اوپر راضی رہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو جنت عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ نے فرمایا کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلط طریقوں سے رقیہ نہیں کریں گے. سمجھ میں, غلط طریقوں سے رقیہ نہیں کریں گے, سنت طریقے کے پر رقیہ کریں گے, غلط طریقوں سے رقیہ نہیں کریں گے, اور نہ فال نکالیں گے اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے, میں ان میں سے ہو جاؤں, جن کا نام تھا عکاشہ ابن محسن. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تو ان میں سے ہو. کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں. فرمایا سبق کبھی کا عکاشہ, کہ عکاشہ نے تجھ پر سبقت حاصل کر لی. اور ایک اور واقعہ میرے ذہن میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں, یا رسول اللہ, عورتوں کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آ گئی جو بہت اہم ہے. دیکھو بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستحاضۃ من الشیطان, حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے. الاستحاضۃ رغز من رغز الشیاطین, استحاضہ شیطان کی رگڑ میں سے ایک رگڑ ہے. تو استحاضہ جو آتا ہے وہ صرف شیطان کی وجہ سے, جادو ایک قسم کا ہوتا ہے جس کو سحر الاستحاضہ کہتے ہیں, ایک جادو ہوتا ہے. تو اس کے اندر اب یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے, تو اس کا علاج بھی رقیہ ہی سننا ہے, رقیہ سنیں. ہاں بھائی, ایک بات بتانا میں بھول گیا, رقیہ کے دوران رقیہ بھی سننا ہے. زیتون کے تیل کے اوپر منزل جو ہے نا, منزل کی آیت 33, روزانہ ایک مرتبہ تیل کے اوپر دم کرنا ہے اور تمام گھر والوں کو استعمال کرنا ہے. رات کو سونے کے ٹائم پہ پیشانی, سینہ, پاؤں اور جہاں جہاں پہ بھی بدن میں درد ہو وہاں پہ لگاوے, اور روزانہ صبح میں 1 چمچ زیتون کا تیل پینا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات یاد آ گئی, اگر قرآن سننے کے دوران میں کسی کو الٹی جیسا ہوتا ہو یا جلاب ہوتے ہو تو ضرور اس کو کسی نے کچھ کھلایا ہوگا. تو اس کا علاج یہ کہ سنا ہے, سنا, اس کو سنا عربی میں سنا کہتے ہیں, اور ہندی میں اس کو سونا مکھی کہتے ہیں, انگلش کے اندر اس کو سینا لیوز کہتے ہیں. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنا میں ہر بیماری سے شفا ہے موت کے سوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی ہوتی جس سے موت کو شفا ہوتی تو وہ سنا ہوتی. تو سنا اور اس کے ساتھ میں سوا, کلونجی نہیں, اچھا کلونجی کے بارے میں بھی حدیث ہے, کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے موت کے سوا. تو کلونجی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں بھی یہ سب آیتیں پڑھ لے, ٹھیک ہے. اور سنا میں ہر بیماری کے سوا. اب وہ سنا جو ہے نا, سنا اس کے ساتھ میں وہ گرم ہوتی ہے وہ, تو اس کے ساتھ میں کیا کر, اس کو سوا ڈال دے, سوا, اس میں سوا, اور ساتھ میں اتنا ہی گلاب کی پتی سوکھا اس کا پاؤڈر, تو اتنا ہی ملا لے, تو جو اس کے گرم جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اور 40 دن تک اطباء فرماتے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک اس کو کھا لے تو اس کے بدن میں سے جادو بھی نکل جائے گا, نظر بھی نکل جائے گی, اور یہ کہ بدن کے یعنی جسم کی کھال کے اندر بھی کوئی بیماری ہوگی نا سکن میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے, کیونکہ اس میں شفا ہے, اور تمام اخلاط ردیہ کو وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. تو سنا کا بھی دھیان رکھیں. اسی طرح سے زیتون کا تیل, ہاں پتی آتی ہے اس میں مطلب کچھ ڈنڈی ہوتی ہے اس کو, ہاں وہ جو پتی آتی ہے نا, پتی چھاٹنا ہے اس کو, کچھ چھاٹنا نہیں ہے, چھاٹنا نہیں ہے, ڈائریکٹ وہ ڈائریکٹ بھی چلے گا. لیکن ایک بات دھیان رکھو, وہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ جو پتی کے بیچ میں جو ڈنڈی آتی ہے اس کے اندر مروڑ ہوتی ہے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں. لیکن مروڑ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں تو جادو بدن اتڑیوں کے اندر چپک جاتا ہے, تو یہ اس کو کھرچ کے نکالتا ہے. تو کھرچ کے نکالنے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے سنا پینے کے بعد. اور میرا تجربہ ہے, میں نے ایک جگہ پر سنا کا پانی بنایا کہ کچھ ایک مٹھی سنا لے لیے, اس کو پانی میں ڈال دیے, اور 5-7 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکا کے 2 گلاس کر دیے. تو ہمارا ایک بھائی تھا, اس نے 2 چمچ پیا تو اس کو 2 جلاب ہو گئے, اور وہ عورت جس کو 6 گلاس یا 2 گلاس پلایا نا اس کو 1 بھی جلاب نہیں ہوئے. مطلب ہے کہ اندر جو چیز تھی وہ کیا تھی, سخت تھی. تو دوسرے دن اس کو اور 3 گلاس پلائے, پھر تیسرے دن اور پلائے, چوتھے دن پلانے کے بعد میں ایک دم بدن میں کانٹے چوبے اور تھوڑا بہت جلاب ہوا تو اس کے اندر وہ نکلا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک عورت نے سنا پی, اس کو ٹوائلٹ میں پتلا نکلا, بال نکلا, اور اس کو جب صاف کرنے کے بعد بال کو کاٹے تو اس میں سے تعویذ نکلے. سمجھ میں آیا نا. تو یہ بھائی سنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس سے موت کو شفا ہوتی تو وہ سنا ہوتی. تو زیتون کا تیل بھی آ گیا, کلونجی بھی آ گیا, اور اس کے ساتھ میں سنا بھی آ گیا. ہاں سنا, علیکم بالسنا و سنوت, وہ سنوت جو ہے وہ سوا ہے, سوا, ٹھیک ہے نا, سویابین نہیں, سوا پیس کے پھکی بنا کے بھی رکھ سکتے, روزانہ 1 چمچ کھاوے. ٹھیک ہے بھائی. اور میں جو آخری بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کسی کو اس کے بعد بھی شفا نہ ہو, ٹھیک ہے, تو کیا کرے, اپنی اس بیماری کے اوپر راضی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے, یا رسول اللہ میرے بچے کو جنون نے پکڑ لیا ہے, جنون ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, اور تھوڑی دیر میں اس کو ایک الٹی ہوئی اور ایک بلی کا بچہ نکل کے بھاگا. حدیث کا مفہوم ہے, 2-3 حدیثیں ایسی, 2-3 روایتیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی پیٹھ کے اوپر ڈنڈا مارا, عدو اللہ انا عبد اللہ ورسولہ, اللہ کے دشمن نکل, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو الٹی ہوئی بچے کو, اور ایک بلی کا بچہ نکل کے بھاگا. سمجھ میں ہے نا. تو ایسے لوگ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے. لیکن ایک بات ہے, شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں, یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, یا رسول اللہ مجھے مرگی کی تکلیف ہے, میں گر جاتی ہوں, اور یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے, صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرماوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو اس بیماری کے بدلے میں جنت پر راضی ہے؟ وہ عورت سمجھ گئی کہ میرے لیے شفا نہیں. تو اس نے کہا, یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جب بھی گروں میرا سطر نہیں کھلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ اس کے سطر کی حفاظت فرما. اللہ کے رسول یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے نا کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما. صحابہ فرماتے ہم نے آخر عمر تک دیکھا کہ یہ عورت کھانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر, یہ صحابیہ کھانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر, اللہ میرے سطر کی حفاظت فرما, اور جب کبھی بھی گری اس کا سطر نہیں کھلا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے بدلے میں اس کو کیا کر دیا, جنت عطا فرمایا. تو اسی طرح سے اگر اس بیماری کے اندر ہم مر گئے, اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں ہم شہید مر جائیں گے. ہاں اگر اس بیماری کے اندر کسی کو شفا نہیں ہوئی, مر گیا, تو وہ شہید ہے. اور شہادت بس اور کوئی بات ہے, شہید نہیں ہے نا. ہاں پیٹ کی بیماری میں جو مر گیا وہ شہید ہے, جو ڈوب کے مر گیا وہ شہید ہے, حدیث ہے. اور اس میں بھی جو مر گیا, کسی نے کسی کے پر ظلم کیا ہے اور مظلوم ہے, وہ مر گیا اس بیماری کے اندر, تو وہ شہید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شفا عطا فرماوے. سوچیں گے اس کو. ٹھیک ہے.
یہ آخری جملے کو سوچیں گے. حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ آخری جملے کو سوچیں گے. ہاں لیکن پھر بھی دیکھو ایک سوچیں گے, ضرور سوچیں گے, لیکن ایک بات, ایک حدیث میرے ذہن میں بتا دیتا ہوں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں وہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر شہادت کی تمنا رکھتا ہو اور دعائیں مانگتا ہو کہ اللہ شہادت عطا فرما, تو وہ اس کا انتقال ہوگا, وہ شہید ہوگا. وہ اما تعالی فراشی, بھلے اپنے بستر پہ مر جاوے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں. ہاں, سمجھ میں آیا نا, وہ اما تعالی فراشی. تو بس یہ ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رقیہ دیا ہے. ایمان میں شہادت کی نیت کرے, ہاں نیت کرے, شہادت کی نیت ہے اس میں, شہادت کی نیت کرے. اس میں بیماری ہاں, اور اس کے اندر کیا ہے کہ بھائی شہادت کی نیت بھی کرتے رہے, ہے نا, ہو گیا بات. ہاں بات ختم ہو جاتی ہے. شہادت کی نیت کرے. اور یہ بھائی دیکھو اخیر میں ایک آپ تمام حضرات سے, اور جہاں جہاں پر میری یہ بات پہنچتی ہے ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ساری ترتیب آپ کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. آپ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مولانا سے ملنا ہے, ٹھیک ہے مولانا سے ملنا ہے, اچھا آپ اللہ گواہ ہے, آپ آئیں گے نا, آپ کے سامنے یہی ساری باتیں رکھوں گا, چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو. میرا بھائی مجھ سے شکایت کرتا ہے, میں میرے بھائی کو بولتا ہوں تو رقیہ سن, تو زیتون کا تیل استعمال کر, تو یہ کر. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں خود رقیہ سنتا ہوں, چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو. ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کا کوئی مسئلہ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی اختیار کرے. سمجھ میں آیا نا. تو بھائی یہ بات سب کے لیے, برائے کرم فون کر کے پریشان نہ کرے, اس کام کو کرتے رہے. میں کتنے میرے دوست ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک آدمی تو ہے نا, میں یاد ہے 17 مرتبہ مجھ سے نا نظر کا عمل لکھایا ہوگا. کیا یہ پریشانی نہیں ہے کیا صبر ہے کہ 17 مرتبہ مجھ سے, بھلے ذرا پھر سے بتا دو کتنی بار کیا پڑھنا ہے. 17 مرتبہ مجھ سے نظر کا عمل لکھایا ہوگا, اور بار بار وہی بات کہ کیا اس سے پورا ہو جائے گا, کیا اس سے ہو جائے گا. تو بھائی دیکھو یہ تو پریشان کرنے والی بات ہے. فون پہ بھی کیا ہم نے سنا اور اب یہ ہوا, اچھا بھائی جلاب بہت ہو رہے, ٹھیک ہے اور ہونے دو, جب ختم ہو جائے گا تو خود بخود رک جائے گا. جب جلاب اندر چیز نکل جائے گی تو خود بخود سب رک جائے گا. یہ جلاب یا الٹی ہوتی ہے تو اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں نا, دوا وغیرہ. ہاں دیکھو, جب جلاب یا الٹی ہو رہی ہے یا بخار ہے تو اس کے دوران میں کیا کرے کہ اس کو روکنے کی فکر نہ کرے, بلکہ طاقت کی دوا جیسے اینرجل وغیرہ ہے, ہاں وہ پانی پیتے رہے تاکہ بدن کے اندر طاقت آوے. اور ویسے بھی جب جادو نکلے گا نا جلاب الٹی کے اندر, تو آپ جتنا الٹی ہوتے جائے گی اتنا آدمی فریش ہوتے جائے گا. میں تو ایک بات بتاتا ہوں, ایک ہمارا دوست ہے, اس کو ٹوائلٹ میں 2 بوتل خون نکلا, اور بولتے کہ تو خون کے بعد خون دیکھ کے میں ڈر گیا, لیکن اتنا فریش محسوس کر رہا ہوں. بگاڑ نکل گیا نا وہ. بگاڑ نکل گیا. جب یہ سنتے ہیں رقیہ ہاں, تو کیا اس کے اندر اپن اس قرات کو اپنے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں؟ رقیہ سننے کے دوران میں اس کو پڑھے نہیں, دھیان توجہ سے سنے. آنکھ بند کرنا ضروری ہے؟ آنکھ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے رقیہ سننے کے دوران. کچھ گھر میں کچھ سنیں گے آنکھ بند کر کے تو توجہ دھیان. کچھ دروازہ ٹھوک رہا ہے یا فون آیا تو کیا اس کو روک کر, ہاں اگر بہت ارجنٹ کام جیسا ہو گیا, سب سے پہلے تو وقت ایسا تلاش کرے کہ کسی کا فون نہیں آوے, ڈسٹربنس نہ ہو کوئی بھی, لیکن کوئی ارجنٹ ایسا کام آ گیا تو اس کو روک کر وہ کر سکتے ہیں. اور کیا سوال ہے بھائی زبیر بھائی؟ کچھ نہیں, کبھی ہاتھ ڈال کے سنتے ہیں پڑھنے کو کہا گیا تو کوئی بدن میں کھجلی آئی یا کوئی ڈسٹربنس آیا, اگر ہاتھ پانی میں ہاتھ ڈال کر پڑھ رہے اور کھجلی وغیرہ کچھ بھی ہوئی ہے, کیا ہاتھ نکال کے کھجا سکتے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن ترتیب یہ ہے. ایک علاج آپ نے کہیں بتایا تھا کہ یوں کہہ دے کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہے, میرا اللہ کافی. ہاں, اور ایک بات دیکھو, جادو کا جو ہے نا سب سے بڑا, یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس کو ہے نا جادو ہے نا کس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, جن کی ارواح ان چیزوں کی طرف مائل رہتی ہے زیادہ, اس کے اوپر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں طب نبوی میں لکھا ہے, مسحور وہی ہے کہ جو جادو کو اپنے اوپر آنے میں مدد کرے. یعنی جادو مسحور کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ جادو ہوا ہے. تو جادو جس کو ہوا ہے وہ وہی آدمی ہے جو جادو کو اپنے پر آنے میں مدد کرے. مدد اس طریقے سے کیا کہ خود اس نے اپنے ذہن کو اس کی طرف لگا کر رکھا کہ مجھے یوں ہے, مجھے یوں ہے, مجھے یوں ہے, مجھے یوں ہے. ارے بھائی اگر کچھ نہیں ہے تو, اگر کچھ ہے تو رقیہ پہ ظاہر ہوگا, اور رقیہ پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اس کی طرف سے اپنا ذہن ہٹا دے. اور ویسے بھی
کوئی آدمی اگر جادو ہے، بہت جادو ہے، لیکن اگر اپنے من میں یوں کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو 100% جادو اثر کر رہا ہے وہ سیدھا 10% کے اوپر آ جائے گا، اس کی طاقت ہی ٹوٹ جائے گی پوری. اچھا، کیونکہ جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ دماغ پہ ہوتا ہے، دماغ کوئی صحیح کر لیا تو سب صحیح ہو گیا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس لیے ایک بات کا دھیان رکھے بھائی کہ دیکھو کوئی فون کر کے پریشان نہ کرے، اور یہ ہے کہ جو بتایا ملنے کی بھی فکر نہ کرے، جو بتایا اس کے اوپر عمل کرے. اور یہ ہے کہ آپ ملیں گے تو میں یہی باتیں آپ کو سامنے کہوں گا. لوگوں کو دیکھ لیے ہم کو سکون ہو گیا، لیکن مجھے آپ کو دیکھنے سے تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نہیں مطلب ایسا مجھے مطلب ہے کہ ملنے سے، کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرا وقت اس میں مطلب ہے کہ مجھے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے. اس کے لیے اس کا دھیان رکھیں، علاج کرے بھائی. اور استحاضہ دیکھو، وہ استحاضہ والی بات ایک آخری رہے گی. وہ جو خون آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کے لیے رقیہ سنیں گے تو انشاءاللہ خود بخود جو بھی ہوگا شیطان نکل جائے گا اور خون بھی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اور اس کے جو ایام کی بے قاعدگی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک سائیکل، ہاں بے قاعدگی سائیکل جو ہے وہ بھی درست ہو جائے گی. پیریڈ کے ٹائم میں زیادہ خون بہنے لگتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. حدیث آپ بتا دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا آئی ہے بتانے جاتے. ہو گئی بات. ڈنڈا مارے نکل گیا، ڈنڈا مارے اور نکل گیا، وہ حدیث آ گئی سامنے. ٹھیک ہے بھائی، کسی کو پوچھنے کا کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ ہاں کسی کو کچھ پوچھنا ہے. دیکھو یہ بیان جو ہو رہے گا نا وہ آخری رہے گا، جیسا مطلب بات ہوگی لیکن جو عوام جو لوگوں تک بات پہنچانا ہے وہ یہ. اس میں کسی کو کوئی سوال ہے؟ سو جاؤ، صبح اٹھ کے آپ کو سننا. وہ بات آ گئی ہے. نظر والا جو مسئلہ جو پانی میں ہاتھ ڈال کے مطلب پڑھنا ہے، تو یہ جیسے اپنے لیے کر رہے ہیں تو یہ کتنا دن تک کرنا ہے؟ کم سے کم 21 دن تو شروع میں کر ہی لے، اس کے بعد میں ہفتے میں ایک بار تو کرنا ہی کرنا ہے، کر ہی لے وے. اچھا ایک بات اور دھیان رکھو بھائی، ایک بات اور دھیان رکھو. دیکھو یہ ابھی آخری بات ہے. کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ نہیں سنتا ہے، میرا شوہر غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے اور وہ سب چیز کو مانتا نہیں ہے اور وہ سنے گا نہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ تو یہ منزل کی جو آیت ہے وہ پڑھ پڑھ کر پانی دم کر کے اس کو پلاوے اور اس کی نیت سے رقیہ سنیں. بس ٹھیک ہے بھائی، اس کی نیت سے ہم سنیں، ہم سنیں گے وہاں پر اس کو اثر ہوگا. اگر کوئی عورت سن رہی ہو رقیہ اور اس کو جسے چینل نہیں سننا ہے، اس کا وہ وقت آ جائے بیچ میں بیان سن لینا مکمل تو اس کے اندر آپ کا جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. سن سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے بھائی، دعا کرو تھوڑی دروشی پڑھا دو. درود شریف پڑھو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی ال سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں اور اے اللہ یہ گناہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے نافرمانی والی زندگی سے نکال دے. اے اللہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ کامل ایمان نصیب فرما، کامل نماز نصیب فرما، کامل وضو، کامل طہارت نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ سنتوں کا عشق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ اس فتنے فساد کے دور میں دین کی محنت کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی محنت جہاں کہیں بھی جس لائن سے ہو رہی ہے یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اکابرین کی عمر فرما. یا اللہ
تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ جادوگروں کے جادو سے، نظر بد والوں کی نظر سے، حاسدین کے حسد سے، اور فتنہ پیدا کرنے والوں کے فتنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تو نے قرآن پاک کا علاج چلایا ہے، اے اللہ ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں، تو نے بے شک اپنے فضل سے چلایا ہے، لیکن اے اللہ جب تو نے چلایا ہے تو قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے غم کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ہماری بیماریوں کے لیے شفا کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی جو پریشان ہے اے اللہ تیرے کلام سے اس کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ جو عاملین اخلاص کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔